شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں جناب عمر فاروق اپنی بیوی سے فرمانے لگے، مال غنیمت میں خوشبو آئی تو گھر میں پڑی تھی تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے لا وہ خوشبو میں نے نا ایک صحابی کی بیوی کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ تول تول کے خوشبو صحابہ میں بانٹ دی۔ تو بیویوں کا بڑا مزاج ہوتا ہے، وہ بیوی اپنے مقابلے میں دوسری بیوی کو برداشت، بلکہ مٹی کی بھی بیوی بنا دے نا آپ، مٹی کی بھی، اور اسے کہیں یہ تیرے مقابلے کی ہے، بے شک مٹی کی ہو شام تک وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، یہ کام نہیں چل سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو حضرت عمر نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے ایک صحابیہ کی ڈیوٹی لگائی ہے تو وہ خوشبو تیرے پاس تھی مال غنیمت کی، وہ دے، وہ ذرا تول تول کے بانٹ دیں گی۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی مجھے نہیں بانٹنی آتی، وہ کون ہوتی ہے بانٹنے والی؟ یعنی دیورانی کو زیادہ پتہ ہے کوئی، یعنی مجھے نہیں آتا یہ کام، آپ مجھے دیانتدار نہیں سمجھتے؟ تو جناب عمر فرمانے لگے او بھلی مانس یہ نہیں بات، مسئلہ یہ نہیں کہ تو دیانتدار نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب تو بانٹے گی تو خوشبو تیرے دوپٹے کو بھی تو لگ جائے گی نا، تو اس کا بھی تو حساب دینا نا اللہ کی بارگاہ۔ تو میں نہیں چاہتا کہ تو تیرے دوپٹے اور ہاتھوں کو خوشبو لگے اور میں اتنی باریکی سے مال غنیمت کا مال بانٹتے کہ بٹتے وقت بھی وہ ہمارے خوشبو ہاتھوں کو، لیکن وہی عمر ہیں، مال آیا بٹ رہا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے مال بٹ رہا ہے، اور مال بٹ رہا ہے خدمت دیکھ کے، بدری صحابہ سے لے کے جن کی خدمات دین کے لیے زیادہ انہیں مال ملے گا، آ جاؤ جی سارے صحابہ پہنچ گئے، 500 دینار سب کو دے دیے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے بھی شامل ہیں، ان کو بھی 500 دینار مل گیا۔ امام حسن اور حسین نہ بدر میں شامل تھے نہ احد میں شامل تھے، وہ چھوٹے تھے، اب وہ بھی آ گئے، تو خدمت دیکھ کے دیا جا رہا تھا، خدمت دیکھ کے۔ ضروری نہیں ہر جگہ ہی ہم نواب بن کے پھرتے رہیں، ہر جگہ ہی ہم کہیں کہ میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں، ہر جگہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ نہیں میں بڑا سنجیدہ ہوں، میں تاجر ہوں۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں چپ کر کے جھک جانا چاہیے، جہاں گردن جھکانی چاہیے وہاں گردن جھکانے میں ہی نفع ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ بندہ جو اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو بھی خوشبو نہ لگے، لیکن مال بانٹ رہا ہے، باقیوں کو 500 دینار۔ حسنین کریمین بھی آ گئے، حضرت فاروق اعظم نے ان کو 1000 دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا کے کہنے لگے اماں سے کہ ابا عجیب کام کرتے ہیں، کبھی تو ایک ایک تولے اور ماشے کا حساب رکھنے لگتے ہیں، اور آج یہ پوزیشن ہے کہ کہہ رہے تھے میں خدمت دیکھ کے دوں گا تو مجھے دیا 500، حالانکہ میں بدر میں بھی تھا، احد میں بھی تھا، اور حسنین تو ان دنوں بچے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلتے تھے، اور حسنین کو 1000 دیا، یہ کیا معنی ہوا؟ تو حضرت عمر نے پتہ چلا تو فرمایا بلاؤ نظر عبداللہ کو۔ پہلے یہ کہنے لگی نہیں اس بیچارے نے تو ویسے ہی بات کی تھی، تو میں نہیں، بلاؤ، آپ میری بات کو سمجھیں، ہم نے تو مزہ خراب کر لیا اپنا، ہمارا مزہ خراب ہو گیا، ہم تو تازہ لوگ نہیں، ہم تو ایک رسم سمجھ کے۔ ابھی میں نے ایک جگہ مغرب کی نماز پڑھی ہے تو وہاں اعلان ہوا ہے، ابھی ایک جگہ اعلان ہوا ابھی کہ جناب کل ختم شریف دلانا ہے تو سارے اپنا اپنا حصہ ڈالو۔ مثلا کیا ختم 2 لاکھ کا دلانا ہے؟ یعنی اہل بیت نبوت کے نام پر ابھی بھی ہم 100 جمع کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، ناراض نہ ہونا میری بات پر۔ آپ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں کیوں اعلان ہوگا؟ یہاں تو معاملہ ہی اور طرح کا ہے۔ میں تو مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے صاحبزادے سے ایک بات کی۔ انسان کا نا کچھ ذوق بھی ہونا چاہیے، ہمارا ذوق کئی دفعہ خراب، ٹھیک ہے نعت کا پیسے لیتے ہیں تو آپ دیتے ہیں تو لیتے ہیں نا، آپ مارکیٹ نہ بنائیں تو وہ پیسے، آپ مارکیٹ بناتے ہیں، جو چیز بکے نہ مارکیٹ میں وہ مارکیٹ میں بنتی وہ ہے جو بکتی ہے، تو ہم ان کو خریدتے ہیں تو اپنا بیچتے ہیں نا۔ اب وہ تو بیچیں گے، وہ تو جو چل رہا ہے چلے گا، لیکن ہم نے نعت کا مزہ لینا ہے کہ نہیں لینا؟ نعت تو ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے ان کی ضد میں نا نعت کا سرور بھی سارا خراب کر دیا، بہت سارے لوگ بے ذوق ہو گئے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ نعت پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا، اب نعت سننے والا بھی کوئی نہیں ملتا، جس کا شعر کے وزن پر خیال ہو، جس کو ذوق ہو کہ یار یہ کوئی بات کسی نے کی ہے۔ اتنا اعلیٰ شعر پڑھا جا رہا ہوتا ہے لیکن سننے والے کہاں سے لائے جائیں؟ ان کو بھی تو ذوق نہیں۔ تو میرے عزیز بات پہ توجہ کرنا، حضرت فاروق اعظم نے اپنے صاحبزادے کو بلایا
جو اصول ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اور جو عقیدت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. فرمانے لگے یہ تو نے کیا کہا, یہ تو نے کیا کہا کہ حسنین کریمین کو زیادہ دیا اور وہ ان دنوں بچے تھے اور میں خدمت کرتا تھا. جناب فاروق اعظم جیسا آدمی نسبتوں کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بالکل جو طریقت میں محض فقیر ہوتا ہے اس طرح کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں. فرمانے لگے پتر یہ بتا تیری خالہ کا نام بھی ام کلثوم, رقیہ اور زینب ہے. یہ بتا کہ کیا تیری ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے, تیرے والد کا نام بھی علی المرتضی ہے. پتر بول, کیا تیری نانی بھی ختیجہ ہے, کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے باقیوں کو خدمت دیکھ کے دیا ہے, انہیں میں نے نسبت دیکھ کر دیا ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں یہ حضرت عمر کی یہ تقریر, حضرت مفتی صاحب سبق پڑھاتے ہیں تو ہمارے جو درس نظامی کے اساتذہ ہوتے ہیں نا وہ کسی عبارت پر تقریر کرتے ہیں, وہ اس پر کہتے ہیں یہ میں نے اس پر میں یہ تقریر کرنے لگا, میری اس پر یہ تقریر ہے. تو یہ حضرت عمر کی بھی ایک تقریر تھی اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے, یہ بھی وہ ایک نسبت اور خدمت کی عبارت سمجھا رہے تھے. تو یہ تقریر پہنچ گئی مولا علی تک, بات گھر کے اندر ہوئی. اب چلے مجھے یہاں بھی ایک بات کیا ہی لینے دیں, عقیدت بھی چھپا نہیں کرتی. آپ گھر کے اندر بیٹھ کے بھی کریں تو زمانے کو پتہ لگ ہی جاتا ہے. جو کسی دا عاشق ہوئے وہ گل اسے دی کردہ ہے تے 100 مکر بہانے کر کے. میرا دل کرتا ہے کسی دن کھڑی شریف جاواں تے میاں صاحب نے پوچھا مکر کرنے جائز نے, میاں صاحب کہتے ہیں 100 مکر بہانے کر کے, لیکن وہ پیچھے جو ان کی بات ہے نا وہ بتاتی ہے کہ یہ مکر بھی مجبوری ہے. جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ ہے, کدی مکر بھی انہوں کرنا پہندا ہے چونکہ عاشق جو ہویا 100 مکر بہانے کر کے تے او دے ہی مرنے مرد ہے, او دے ہی مرنے مرد ہے, یہ مجبوری ہو جاتی. تو یہ تقریر پہنچ گئی حضرت مولا علی شیر خدا تک. تو حضرت علی تقریر سن کے بڑے راضی ہوئے, بڑے خوش ہوئے. فرمانے لگے ایسے تو نہیں نا, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, میرے محبوب نے فرمایا تھا عمر اہل جنت کے چراغ ہیں. ایسے تو نہیں نا حضور نے چراغ کہہ دیا, میں نے خود سنا ہے حضور سے کہ چراغ ہیں. اب یہ حضرت علی کا قول حضرت عمر تک پہنچ گیا. دیکھیں وہاں تو محبت کی باتیں ایک دوسرے تک جاتی تھیں, رحماء بینہم, اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی معاذ اللہ اختلافات چلتے تھے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کی بات پہنچی تو جناب عمر فاروق خود چل کے آئے, کہنے لگے علی آپ نے یہ کہا ہے کہ میں اہل جنت کا چراغ ہوں؟ فرمانے لگے میں نے کہا نہیں, میں نے حضور سے سنا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے پھر اس طرح کریں اپنی گارنٹی کے ساتھ یہ مجھے لکھ کے دے دیں, اپنی گارنٹی کے ساتھ لکھنا کہ میں ضامن ہوں, ساتھ اپنی گارنٹی ڈال لینا. تو حضرت مولا علی فرمانے لگے میں اپنی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہے.